سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی نے ساری امت مسلمہ کو ایک ایسے سیلاب اور ایک ایسے پر اثر سیلاب سے دھو دیا جس میں رحمت بھی تھی، مغفرت بھی تھی، سکون بھی تھا، اطمینان بھی تھا، تسلی بھی تھی، عافیت بھی تھی، صحت بھی تھی، قوت بھی تھی، ساری چیزوں کا جو مجموعہ تھا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عمومی سیلاب کو مہینہ بھر عمومی گھٹاؤں کو مہینہ بھر کے لیے ساری امت پر عام فرمایا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس سیلاب سے اپنے آپ کو دھو لیے، خوش نصیب ہے وہ شخص جنہوں نے
ان گھٹاؤں سے فیض اٹھا لیا، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس سے مکمل فیض یاب ہوئے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نفس اور شیطان بھی لگا رکھے ہیں، اور جب وہ رحمت اور برکت مغفرت والے سیلاب اور گھٹاؤں کو اللہ کی جانب سے عام کیا گیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو تو قید کر دیے تھے۔ اب جیسے ہی شیطان کو آزاد کیا گیا یا آزاد کیا جاتا ہے تو اسے مہینے بھر کی قضا کرنے کے لیے وہ تل ملاتا ہے، وہ بے چین ہے، وہ مضطرب و بے قرار رہتا ہے، اور ہر ایک کو ایک طرح سے وہ شکار نہیں کرتا، الگ الگ شخص کو، الگ الگ لوگوں کو، الگ الگ طرح کے اس کے تیر اور اس کے شکار اور اس کا انداز، اس کے مکر و فریب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو تو کچھ کرنے کی اس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے جن پر رمضان کا وہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت والا سیلاب آیا، اس کو ٹھس سے مس نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہیں کچھ فرق نہیں پڑا رمضان کے آنے سے، چلے جانے سے۔ تو ان لوگوں کے کرنے کے لیے، ان لوگوں کو بہکانے کے لیے، ان پر کام اور محنت کرنے کے لیے، ان کو بہکانے کے لیے، ان کو پھسلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو بھی کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ شیطان تو انہی لوگوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، یا جن کے اندر کچھ نہ کچھ کر سکنے کی صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے، یا تو کر رہے تھے، یا تو کر رہے ہیں، یا کریں گے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے ہی شیطان اور نفس کام کرتے ہیں، جو کچھ نہ کیے تھے، نہ کر رہے ہیں، نہ کرنے کے عزائم توبہ استغفار کیا ہے، وہ تو انہیں دیکھ کر ہی کہہ دے گا کہ یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں، ان پر ہمیں محنت کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے، ہمارا پہلے ہی مہینہ بھر کا وقت ضائع ہو گیا ہے، مہینہ بھر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں جو کرنا ہے ان لوگوں پر محنت کرنا ہے، ان لوگوں کے پیچھے لگنا ہے جنہوں نے کچھ کیا، یا جو کچھ بھی نہیں کیے تھے لیکن عزائم انہوں نے مکمل کر لیا ہے، عزم مصمم کر لیا، جنہوں نے رمضان کی راتوں میں، طاق راتوں میں، شب قدر میں، عید کی رات میں یا عید الفطر کے دن جنہوں نے عزم مصمم کر لیا کہ ہمیں رمضان کی طرح زندگی گزارنا ہے، ہمیں رمضان کی طرح عبادتوں والی زندگی گزارنا ہے، ہمیں رمضان کی طرح توبہ اور استغفار والی زندگی گزارنا ہے، ہمیں رمضان کی طرح تسبیحات والی زندگی گزارنا ہے، ہمیں رمضان کی طرح تلاوت والی زندگی گزارنا ہے، ہمیں رمضان کی طرح اللہ کے سامنے جھک کر زندگی گزارنا ہے، ہمیں رمضان کی طرح اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا ہے، ہمیں رمضان کی طرح حلال کو جن سے چھوڑ دیا تھا حرام کو چھوڑ کر اب زندگی گزارنا ہے، ہمیں رمضان کی طرح ہر کام کو ٹائم ٹیبل پر وقت بنا کر نظام الاوقات کے ساتھ کرنا ہے، ہمیں رمضان کی طرح اپنے معمولات کو آگے پیچھے کر کر اللہ کی عبادت اور مسجد کی آبادی کی فکر کرنا ہے، ہمیں رمضان کی طرح فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل اور خیرات کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال رمضان جس طرح ہمارا عافیت، عبادت، سلامتی ان ساری چیزوں کے ساتھ گزرا ہے، ہمیں بھی بقیہ ایام اور بقیہ مہینوں کو اسی طرح گزارنا ہے۔ جو یہ عزم، ارادے، حوصلے کے ساتھ اور ان پکے ارادے اور یقین کے ساتھ جنہوں نے شوال کے مہینے میں قدم رکھا، شیطان بھی جیسے ہی آزاد ہوا ان کے پیچھے لگ گیا۔ اب الگ الگ طرح سے ان لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے، اسی وجہ سے بہت سارے لوگ الحمدللہ جو رمضان میں عبادتیں کر رہے تھے، الحمدللہ رمضان میں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے کتنا بھی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، کتنا بھی اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہو، کتنا بھی غافل کیوں نہ ہو، کتنا بھی عیاش، مکار، فحاش کیوں نہ ہو،
کتنا بھی عاصی اور گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بھی باغی اور نافرمان کیوں نہ ہو، اس کے دل میں ذرہ نہ ذرہ اللہ کا خوف آتا ہے، اس کے دل میں ذرہ نہ ذرہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ایک ڈر، ایک طلب، ایک تڑپ، ایک فکر، ایک لگن پیدا ہوتی ہے۔ یہ رمضان کی رحمتوں کا برکت، یہ رمضان کی مغفرتوں کی برکت ہے۔ اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ سدھر گیا، اگر یہ مسجد آباد کرنے والا ہو گیا، اگر یہ رمضان کی طرح کم از کم بقیہ ایام کو فرائض کا اہتمام کرنے والا بن گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، میرا کام کس پر چلے گا، میری محنت کس پر ہوگی، میں کیا کروں گا۔ اس لیے جیسے ہی رمضان جاتا ہے، شیطان مسلمان کو یا ان لوگوں کو جو کچھ نہ کچھ کر رہے تھے رمضان میں، یہ کہہ کر ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، یہ بات سے انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، بھائی رمضان گیا باقی سب کچھ چلا گیا، بھائی رمضان جیسی وہ رونق نہیں رہی، اب رمضان جیسی عبادتوں میں وہ مزہ نہیں رہا، رمضان جیسی اب وہ دعائیں کہاں رہی، اب رمضان جیسی وہ قبولیت کی گھڑی کہاں رہی، اب رمضان جیسے وہ عبادتوں میں لطف کہاں رہا، اب رمضان جیسے اللہ کے سامنے رونے میں وہ مزہ کہاں رہا۔ بھائی اب ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ رمضان میں تو ہم اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، افطار میں دعائیں کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، تراویح کے بعد دعا ہوتی تھی، ہم تاخراتوں میں دعا کرتے تھے، شب قدر میں ہم نے دعا کی، ختم قرآن میں ہم نے دعا کی، پتہ نہیں کون کون سی قبولیت کی گھڑیوں میں ہم نے دعا کی، لیکن اب وہ ساری چیزیں چلی گئی، اب کیا فائدہ ہے؟ اس لیے شیطان اس طرح سے انہیں پٹری سے ہٹا دیتا ہے، بھئی اب کچھ کرنے سے کیا فائدہ، چلو عبادتیں چھوڑ دو، ہماری عبادتیں اب کہاں قبول ہوں گی، ہم تو اب پھر سے گنہگار ہو گئے ہیں، پھر سے اب وہ رونقیں ختم ہو گئی، وہ ماحول رمضان کا پر نور ماحول، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا بالکل ختم ہو گیا۔ شیطان اس طرح انہیں مایوسی کے پلیٹ فارم پر، مایوسی کے راستے پر چلا کر انہیں مساجد سے دور، اللہ سے دور، عبادتوں سے دور، تلاوتوں سے دور، اللہ کی رحمت، برکت، مغفرت سے دور، ساری چیزوں سے دور لے جا کر اس طرح انہیں پرانے اپنے معمولات پر، پرانے انہیں اپنے اوقات پر، پرانی اپنے گناہوں پر لے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، ہمارا معمول، ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے، ہم خود جانتے ہیں، کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ استفتی قلبک، ہم اپنے دل سے پوچھیں ہمارا دل کیا کہتا ہے، ہماری آنکھوں نے کیا دیکھا، ہمارے کانوں نے کیا سنا۔ وہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام جن میں دکانوں میں، مکانوں میں، بازاروں میں ہماری تجارتیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ شروع ہونے والی، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا شیطان آزاد ہوا یا نہیں یہ تو معلوم نہیں، پہلے ہم آزاد ہو جاتے۔ وہ مکان اور دکان جہاں سے صبح اور رات، صبح شام تلاوتیں سنائی دے رہی تھی، نعت اور حمد سنائی دے رہے تھے، احادیث بیان اور قرات ہمیں سنائی دے رہے تھے، اب وہاں سے جیسے ہی اعلان ہوا مسجد سے کہ چاند نظر آیا، اب وہاں سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی، اب وہاں سے ہم گزریں گے تو ہمارے کان گناہ میں لیس ہو کر گزریں گے۔ پہلے ہم وہاں سے گزر رہے تھے، ہمارے کان بھی نیکی میں تھے، ہمارے آنکھ بھی نیکی میں تھے، ہمارا دل بھی نیکی میں تھا، ہماری سوچ، ہمارے خیالات سب کچھ نیکیاں تھی۔ کیوں؟ ماحول ایسا تھا، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ رمضان میں اللہ ہم سے قریب ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، رمضان میں یہ صرف عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان صرف اللہ سے ڈرنے کا مہینہ ہے، رمضان صرف جھوٹ سے بچنے کا مہینہ ہے، رمضان صرف تقوی کا مہینہ ہے، صرف اور صرف رمضان ساری عبادتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان ختم، ہماری عبادتیں ختم، رمضان ختم، ہماری تلاوتیں ختم، رمضان ختم، مساجد کو آباد کرنے کی فکر ختم، رمضان ختم، عبادت تو دور انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بزرگان محترم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا، وہیں پر
اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کس لیے فرض کیے، رمضان کی اہمیت کو بتایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کے مہینے کی عظمت بتاتے ہوئے فرمایا جو رمضان کا چاند دیکھ لے رمضان کے روزے رکھنا اس پر فرض۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں جو مریض ہے، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ناتوا ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، یا جو سفر میں ہیں، ایسا سفر جو شرعی سفر ہوتا ہے جس میں آدمی کو تھکن ہے، مشقت ہے، مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بڑا لمبا سفر ہے، ایسے دو لوگوں کے لیے، بیمار اور مسافر کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ تم روزے چھوڑ دو، لیکن رمضان گزرنے کے بعد تم اس کی قضا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہر حال میں تم روزے رکھو۔ تمہیں آسانی دی، تم بیمار ہو گئے، بخار آ گئی، اتنے کہ کمزور ہو گئے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے میں دشواری اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تمہیں ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے، مسلمان اور دیندار ڈاکٹروں نے کہا کہ تم روزہ فی الحال قضا کر دو، تو ایسے وقت میں تم روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ تم مسافر ہو، روزہ چھوڑو، کوئی ضروری نہیں بعد میں قضا کر لو۔ اور اتنا ہی نہیں، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان میں روزہ چھوڑا تھا اور رمضان گزرنے کے بعد ان کی قضا کر لیتا ہے تو وہی برکت، وہی ثواب اسے ملتا ہے جو اس نے رمضان میں رکھا تھا، اس کو وہی ثواب روزوں کا ملے گا جو رمضان میں رکھنے پر ملتا ہے، اس کو وہی ثواب روزے قضا کرنے پر مل رہا ہے جو ثواب روزے ادا کرنے پر ملتا ہے، شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑا۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ تم نے رمضان میں روزے رکھا تھا 15 گھنٹے، 14 گھنٹے، 13 گھنٹے کا، گرمی کا مہینہ، بڑی مشقتوں، بڑی پیاس والا مہینہ تم پر گزرا، اور تمہارے لیے وقت ہے سال بھر تم قضا کر سکتے ہو، شوال میں کرو نہیں ہو سکا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، آئندہ رمضان تک تم قضا کر سکتے ہو۔ تم نے روزے چھوڑے اس حال میں کہ اس وقت روزے چل رہے تھے 15 گھنٹے کے، اب تم چاہے تو سردی کے ایام میں روزے رکھ لو، سردی کے ایام میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے کا روزہ رکھ لو، ہم اس کو بھی قبول کر رہے ہیں، ہم تم سے آسانی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم سے روزوں کی حقیقت کیا ہو سکے گی؟ تم روزہ تو رکھتے ہو لیکن روزے کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ روزہ رکھا، روزے میں جو کام نہیں کرنا چاہیے تم نے کیا، غیبتیں کی، تم نے کسی کی برائی کی، جھوٹ بولا، کاروبار تمہارا دھوکے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کوئی چیز خریدو یا بیچو تو صدقہ کرو، اس لیے کہ جب تم کوئی چیز خریدتے یا بیچتے ہو کاروبار میں 2 چیزیں عموماً شامل رہتی ہیں۔ نمبر 1 زور، قسمیں کھا کر، قسم سے حضرت جھوٹ بول کر ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں زیادہ ملنے کا نہیں ہے، 10 روپے ملتے، 20 روپے ملتی، رمضان میں ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ ہم آپ کے پاس نہیں لیں گے، ہمارے لوگوں کے پاس کیا لینا ہے، اوروں کے پاس لے لیں گے۔ اس طرح قسم کھا کر جھوٹ بولا جاتا ہے کاروبار میں، اور دوسری چیز شیطان تمہارے کاروبار میں بیٹھا رہتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو تم پاک کرو صدقے سے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اس طرح تمہارے روزے میں جھوٹ بھی تھا، غیبت بھی تھی، کسی کی برائی بھی تھی، کسی سے چھیڑ خانی، کسی کی تحقیر، گناہ، نمازوں کو چھوڑنا، یہ ساری چیزیں تھیں، پھر بھی تمہارا روزہ ہو رہا تھا، پھر بھی تم اپنے روزے کی حالت میں باقی تھے، لیکن تم نے اپنے روزوں کی حقیقت کو کھو دیا، روزوں کی روحانیت کو کھو دیا، روزوں کے مقصد کو کھو دیا، روزوں کا جو مطلوب ہے وہ تم سے چھوٹ گیا تھا، اس لیے تم جو ہے روزوں کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ بس یہ کر لو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ گنتی کے چند ایام کے روزے کر لو۔ یہ 30 دن اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متعین کیا، 30 روزے کیوں فرض کیے گئے؟ 35 روزے یا 25 روزے یا 40 روزے کیوں نہیں ہیں؟
یہ دن کچھ حقیقت نہیں ہے اللہ کے یہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ گنتی پوری کر لو کسی بھی طرح. کوشش تو یہ کرو، کوشش تو تمہیں یہ کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے روزے ہر حالت میں اچھی طرح گزریں، عافیت سے، نیکی کے ساتھ، جھوٹ سے بچتے ہوئے، غیبت سے بچتے ہوئے، حلال کمائی کے ساتھ گزرنا چاہیے تھا. لیکن تم نے کوشش کی، تمہارے ساتھ ہم نے شیطان کو تو الگ کر دیا تھا لیکن نفس تمہارے ساتھ تھا. تم یہ گنتی پوری کر لو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم یہ گنتی پوری کر کر اگر رمضان گزار دو گے پھر بھی ہم اس کو قبول کر لیں. اگرچہ کہ ہمارے شایع نشان نہیں ہیں، تمہارے روزے ہمارے شایع نشان نہیں ہیں. ہم جس طرح روزے چاہتے ہیں، جس طرح ہم تم سے روزے عبادت چاہتے ہیں وہ ہماری شان کے لائق نہیں، پھر بھی ہم قبول کر لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم قادر تھے کھانے پینے پر پھر بھی نہیں کھائے. تم قادر تھے تنہائی میں روزہ توڑنے پر پھر بھی تم نے نہیں توڑا. تم قادر تھے اس بات پر تنہائی میں اپنے حلال جائز طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے شہوات کو پورے کرنے کا، تم اس پر بھی قادر تھے پھر بھی تم نے اس کو نہیں اپنایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے روکا ہے. تو ہم اس کو قبول کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم نے یہ رمضان کسی نہ کسی طرح ڈرتے ہوئے ہمارا استحضار تمہارے سامنے تھا. تم روزہ اس لیے رکھ رہے تھے کہ میرا حکم ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کچھ کروں، کچھ کھاؤں یا پیوں، میرے سامنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. پھر بھی وہ کیا چیز تھی جو مجھے کھانے پینے سے منع کر رہی تھی؟ کیا چیز تھی جو میرے لیے آڑ بنی ہوئی تھی؟ وہی تو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، وہی تو ہے رمضان کے اصل مقصد، وہی تو ہے مسلمان کی شان، وہی تو ہے مسلمان کی آن، وہی تو ہے اصل میں مسلمان ہونے کا تقاضا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہی چیز تم برقرار رکھو. تم نے رمضان میں 20 رکعت نوافل سنت پڑھی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم اسی طرح رمضان کے بعد روزانہ 20 رکعت پڑھو. اتنا تم سے نہیں ہو سکتا. فرائض کا اہتمام کر لو، سنت مؤکدہ جو ہیں ان کا اہتمام کر لو. تم نے رمضان میں روزانہ 1 پارہ 1.5 پارہ سنا، اور بہت سارے تم میں سے وہ ہیں جنہوں نے 1 پارہ 1.5 پارہ 2 پارے 5 پارے از خود پڑھے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم اسی طرح غیر رمضان میں بھی کرو. کم از کم روزانہ 1 صفحہ تو تم پڑھ سکتے ہو، روزانہ تم 1 صفحہ تو سن سکتے ہو، روزانہ 1 صفحہ سیکھ سکتے ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم رمضان کی طرح اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں گزارو. اتنا تو کر سکتے ہو، جو عبادتیں تم سے رمضان میں ہو رہی تھی اس کا آدھا حصہ تو تم باقی رکھ سکتے ہو، اس چیز کو اپنے آپ میں باقی رکھ سکتے ہو. یہ مت سمجھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد فوراً یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس کو جمعہ کے خطبے میں، عید الفطر کے خطبے میں، عید الاضحیٰ کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی جی، جب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، میرے بارے میں کچھ سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے میں بالکل قریب ہوں، اور میں اتنا قریب ہوں کہ کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار صرف سنتا ہی نہیں، قبول بھی کرتا ہوں. ان باتوں میں تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اہمیت، عظمت، قرآن کی اہمیت، پھر روزوں کے فرض ہونے کو بتایا، روزے کون کون چھوڑ سکتا ہے اور اس کی قضا کرے گا. یہ ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی مجھ سے پوچھے، میرے بارے میں سوال کرے، کہہ دیجئے میں قریب ہوں. دونوں باتوں میں ربط کیا ہے؟ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، رمضان گزر گیا، یہ مت سوچو تم شیطان کے بہکاوے میں مت آ جاؤ. رمضان گزر گیا، اللہ بھی دور ہو گیا، رمضان دور، اللہ دور ہو گیا، تم اللہ سے دور ہو گئے ہو. اللہ تم سے دور نہیں ہوا ہے. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ابھی بھی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ابھی بھی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بہانے ابھی بھی ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں ابھی بھی ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت
اور اللہ تعالیٰ کی عطوفت ابھی بھی تم پر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہیں معاف کرنا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہیں قبول کرنا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم پر رحم کرنا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم سے عفو درگزر کا معاملہ کرنا. شرط تو یہ ہے اذا دعان، تم مجھے پکارو، تم میرے پاس آؤ. تم اس تصور کو دور کر دو کہ رمضان ختم تو اب وہ مزہ ختم، اب وہ عبادتیں ختم، اب قبولیت ختم. یہ نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ تم دور ہو گئے ہو. میں تو تمہارے سے قریب ہی ہوں، میں رمضان میں بھی قریب ہوں، شوال میں بھی قریب ہوں، ذی قعدہ میں بھی قریب ہوں، دن کے ہر لمحے اتنا قریب ہوں تمہارے سے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہارے سے جو جان رگ ہے، شہ رگ، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. آدمی کی شہ رگ جس کے ختم ہونے سے، جس کے کٹ جانے سے، جو نہ چلنے سے آدمی ختم ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ رگ صرف رمضان میں آتی ہے اور رمضان کے علاوہ ایام میں چلی جاتی ہے. جیسا وہ رگ انسان سے ہمیشہ لگی جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان سے، مسلمان سے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جب بھی دعا کرو میں قبول کرتا ہوں. بزرگان محترم، اس لیے حضرات علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں سب سے پہلے تو شکر ادا کرنا ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو توبہ اور استغفار کیے، ہمیں مایوس ہو کر ان پر پانی نہ پھیرنا ہے. ہم مایوس ہو جائیں بھئی رمضان ختم ہو گیا، اب وہ رونقیں ختم ہو گئی، وہ مسجد میں اب وہ لطف نہیں آ رہا ہے، وہ ماحول نہیں ہے، اس لیے چھوڑو. کہاں کی دعا، کہاں کی عبادت، کہاں کی ریاضت، کہاں کی مجاہدے، کہاں کی محنت، کہاں کی مشقت. یہ کہہ کر جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، توبہ اور استغفار کیا ہے، جو ہماری عبادتیں تھیں، جو ہماری تلاوتیں تھیں، جو ہمارے معمولات تھے، ان سے تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے صغائر کو معاف کر دیا، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا. پتہ نہیں ہماری کون سی دعا، پتہ نہیں ہماری کون سی سچی دعا، پتہ نہیں کون سی ہماری ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے ہیں. ہم نے تاخراتوں میں الحمدللہ جو کچھ ہو سکا، ٹوٹا صحیح، پھوٹا صحیح، ادھورا صحیح، ناقص صحیح، نامکمل صحیح، ہم نے کچھ نہ کچھ اللہ کی توفیق سے کیا. اب ہم اس پر ناشکری کر کے مایوس ہو کر اگر اللہ سے دور ہو گئی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو معافی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو عموم مغفرت کا اعلان کر دیا تھا. میرے بندے، میرے فرشتوں، بتاؤ اس مزدور کا کیا صلہ ملنا چاہیے جو مہینہ بھر مزدوری کرتا ہے. فرشتوں نے کہا تھا باری تعالیٰ اسے تو اس کی پوری مزدوری دینی چاہیے، پوری اسے اس کی اجرت دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا تم گواہ رہنا، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری بڑائی کی قسم. اللہ تعالیٰ کئی قسمیں کھا کر فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج یہ فیرجعون مغفورا لہم، آج یہ اس حال میں لوٹیں گے ان سے کوئی گناہ گویا کہ سرزد نہیں ہوا. ایسے معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، ان کے اعمال نامے سے بھی وہ گناہ مٹ جاتے ہیں. وہ صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہو جاتے ہیں. دھلا ہوا کپڑا نہیں، اسے پریس کیے ہوئے کپڑے کی طرح، بالکل پاک صاف، ایسا کہ گویا کہ اس پر پہلے داغ ہی نہیں لگا ہے، ایسا کہ اس سے پہلے وہ گندا ہی نہیں ہوا ہے، بالکل اس طرح لوٹے تھے. اس لیے پتہ نہیں ہماری کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو رمضان میں پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہو. اب ہمیں اسی طرح ان چیزوں کو، ان عبادتوں کو، ان میں سے کچھ نہ کچھ حصے کو باقی رکھنا ہے. ایک عجیب و غریب حضرات علماء نے واقعہ لکھا ہے، بہت ہی عجیب و غریب. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی، مشہور اللہ والے، جنہوں نے امہات المؤمنین میں سے غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے گود میں کھیلا ہے، صحابیہ کے گود میں، امت کی ماؤں میں سے ایک کے گود میں جو کھیلے ہیں، جن سے دودھ پیے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے وقت، ان کے زمانے میں جب ان کے سبق درس ہوا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، ان میں ایک
خاتون ان کے سبق میں شامل ہونے آیا کرتی تھی. بہت ہی عابدہ خاتون تھی، زاہدہ تھی، اللہ والی صفات کی حامل تھی. جوانی ہی میں اس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اسے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بڑی فکر تھی بچے کی تربیت، بچے کی نگرانی، بچے کی پرورش کے متعلق. اس نے سوچا ابھی میں جوان ہوں، میں دوسری شادی کر لوں تو یہ میں گناہ سے بچ سکتی ہوں، لیکن اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی پتہ نہیں میرا بچہ اسے قبول کرے گا یا نہیں، اس کا رویہ اس کے میرے دوسرے شوہر کے ساتھ کیسا ہوگا. یہ سوچ کر اس نے اپنے جذبات کو دل ہی دل میں دبا دیے، اپنے خواہشات کو دبا دیا، دوسرا نکاح نہیں کیا. گھر ہی میں، اور حدیث پاک میں بھی ایسی خاتون کی فضیلت آئی ہے کہ جو عورت اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی حفاظت، ان کی پرورش کی خاطر اپنے جذبات کو دبا دیتی ہے، اس کی بقیہ زندگی اسے غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب ملتا ہے. گویا کہ اس نے زندگی بھر بقیہ مجاہدہ کی ہے، جنگ لڑی ہے، چونکہ وہ اپنے نفس سے لڑ رہی ہے، اپنے خواہشات سے لڑ رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے. یہ تو اس وقت کے لیے حکم تھا. حضرت علماء فرماتے ہیں آج اگر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس عورت کو جتنا جلد سے جلد ہو سکے عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لینا چاہیے، ورنہ تو خود وہ گناہ میں مبتلا ہوگی. وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہترین زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ بہترین، اس کے بعد کا زمانہ بہترین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے قریب ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچنا آسان تھا، وہ نورانیت، وہ برکت، وہ ان پر نیکیوں کا غلبہ، نیکیوں کا شوق تھا. لیکن آج کے لوگوں میں وہ بات نہیں رہی، وہ جذبہ نہیں رہا، وہ شوق نہیں رہا، وہ نیکیاں اور گناہوں سے بچنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہی. اس لیے انہیں اول وقت میں عدت گزارنے کے بعد نکاح کر لینا چاہیے، ورنہ تہمت میں بھی شریک ہو جائیں گی، تہمت کا شکار ہو جائیں گی، اور اس سے بڑھ کر گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ بھی. بہرحال اس عورت نے اپنی جائز خواہشات کو دبا کر بچے کی تربیت اور پرورش کی فکر کی، گھر ہی میں اس کی تربیت کرتی، گھر ہی میں اس کی پرورش کرتی. لیکن جب بچہ باہر جاتا پتہ نہیں اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہو جاتی. دن بدن بچہ بگڑنے لگا، بری صحبتوں میں لگ کر بچہ نافرمان ہونے لگا، بچہ ماں کی بات سن کر انسنی کرنے لگا. کبھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاتی، کبھی خود سمجھاتی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں بھی سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا، یہاں تک کہ میں سوچنے لگا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، کچھ اثر نہیں ہوتا، صحیح بات ان کی دل پر پہنچتی نہیں ہے، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، ان کا دل سخت پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی چیز جلدی قبول نہیں کرتا، حق بات کو وہ قبول نہیں کرتا، ان کا دل متاثر نہیں ہوتا. تو میں نے سوچا کہ شاید اس پر مہر لگ گئی، اور بالکل وہ لڑکا، اس زاہدہ عابدہ کا لڑکا بالکل چکنے گھڑے کے مانند ہو گیا، بالکل کلین شیپ. آج کل ہمارے نوجوانوں میں بھی یہی مصیبت، بری صحبت، عیاشی، فحاشی اور ایسے کارگزاریاں سننے میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. بزرگان محترم راستے پر کھڑے ہوئے، نکڑوں پر کھڑے ہوئے، امت کی مائیں بہنیں ان کو گھور رہے ہیں، انہیں تاڑ رہے ہیں. ارے کم از کم یہ تو سوچ لیں، میری نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے، کم از کم یہ تو سوچ لیں کہ یہ میری ماں ہے،
میری بہن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ جوانی یہ ہے دیوانی، یہ ہے مستانی، یہ ہے شہوانی، اس میں پتہ نہیں نوجوان کیا سے کیا کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا نوجوان کی جوانی کی مثال یہ کلوروفارم کی طرح ہے، جیسے کلوروفارم سونگھا دینے سے مریض کو پتہ نہیں کب دن نکلا، کب رات ہو گئی، کب دن ڈوب گیا، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، اسے احساس نہیں رہتا، اس کے اندر سے حس ختم ہو جاتی ہے۔ کئی مریضوں کو یہ کلوروفارم سونگھا کر ان کے بڑے بڑے آپریشن تک کر دیے جاتے ہیں، کچھ حس نہیں رہتی ان کے اندر۔ اسی طرح یہ جوانی ہے۔ وہ صاحب آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی یہی سوال کرے تمہاری ماں کے متعلق کیا تم اسے برداشت کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے اس پر بس نہیں کیا، پھر کہا اگر کوئی یہی سوال کرے تمہاری خالہ کے متعلق، کوئی یہی سوال کرے تمہاری بہن کے متعلق، کوئی یہی سوال کرے تمہاری بیٹی کے متعلق، کیا تم برداشت کرو گے؟ ہم بھی یہی سوچیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ جس طرح تم کھڑے ہو کر اوروں کی بچیوں کو، اوروں کی بہنوں کو، اوروں کی ماؤں کو تم گھور رہے ہو، کیا تم یہ برداشت کر سکتے ہو کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار وہاں سے گزریں اور کوئی انہیں فحش کی نگاہ سے، ہوس کی نگاہ سے انہیں گھورے؟ کیا تم اسے برداشت کرو گے؟ عجیب و غریب نشہ اور چیزوں میں پھنسے ہوئے اپنی صحت کو برداشت کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہم یہ تو سوچ رہے ہیں میرے نوجوان بھائیوں، یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بیمار ہو جانے کے بعد، ہماری صحت کے خراب ہو جانے کے بعد ہمارے گھر والوں پر، والدین پر کیا گزرے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی اسی لیے دی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ ہمارے ماں باپ نے پیدا کر دیا، یہ جسم ہمارے باپ کا بھی نہیں ہے، میرا تو دور، اپنے باپ کا تو دور، یہ میرا جسم نہیں ہے۔ اسی لیے خودکشی حرام، آدمی خودکشی نہیں کر سکتا، میرا جسم میری مرضی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو خرید لیا ہے، ہماری جان کو خرید لیا ہے، ہمارے مال کو خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں اس کے عوض جنت دے رہا ہوں، تم خود چاہ کر اسے اپنے آپ پر کچھ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اگر خودکشی کرتے ہو یہاں بھی تکلیف، وہاں بھی تکلیف تمہیں جھیلنی پڑے گی۔ یہاں تم نے اپنے آپ کو خودکشی سے ہلاک کیا، تمہیں قیامت کا دن جو 1000 سال کے برابر ہے وہی عذاب ہوتا رہے گا، وہی خودکشی تم کرتے رہو گے، زندہ ہوگے مرو گے، زندہ ہوگے مرو گے، زندہ ہوگے، یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے کی اس خاتون کے لڑکے کا بھی یہی حال، بالکل چکنا گھڑا بن گیا، اپنی صحت تباہ کر لی، قوت تباہ کر لی، بالکل بستر پر پڑ گیا اور اپنی جوانی کی شہوتوں میں لگ کر، جوانی کو ضائع کر کے، صحت کو ختم کر کے ایسی بیماریوں میں پڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے کہہ دیا یہ لا علاج بیماریاں ہیں۔ آج بھی اطباء کا، ڈاکٹرز کا، حکماء کا یہی کہنا ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی مرد، کوئی جوان اپنی جوانی کو غلط طریقے سے، اپنی صحت کو، اپنی قوت کو غلط اور ناجائز طریقوں سے ختم کرتا ہے، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جو لا علاج ہیں، کبھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر کئی یورپ کے ڈاکٹروں کا بھی اتفاق ہے، کئی بڑے بڑے حکماء نے بھی اس پر دستخط کیے۔ اس لیے علماء نے فرمایا آج بچے جوان ہو جائیں، بچے بالغ ہو گئے تو والدین کو سب سے پہلی فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ کس طرح جلد سے جلد ان کا نکاح کر دیا جائے۔ حدیث میں تو یہ حکم دیا گیا کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ نمبر 1، جب نماز جنازہ، جب جنازہ تیار ہو جائے، فلاں آئے گا، فلاں کے انتظار میں تم اس کی نماز کو تاخیر مت کرو، جب جنازہ آ جائے فوراً نماز ادا کر لو۔ اور دوسری چیز فرمائی جب لڑکی بالغ ہو جائے فوراً نکاح کر دو۔ علماء فرماتے ہیں اب یہ حکم صرف لڑکی کے لیے نہیں رہا،
ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ہم نے ان کے ہاتھ میں گناہ کے اسباب دے دیے، ان کی صحبت گناہ والے، ان کے دن گناہ والے، ان کے جوڑ گناہ والے، ان کے جوڑ حرام خوری والے، ان کے جوڑ عیاشی والے، یہ سارے اسباب دے کر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے حسن بصری بنے، ہمارے بچے غوث قطب ابدال بنے، ہمارے بچے مساجد کو آباد کرنے والے بنے، ہمارے بچے سفیان ثوری بنے۔ کہاں سے بنیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہم مکلف نہیں ہیں، سنت کے مکلف ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کی فکر کی جائے۔ الغرض حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس زمانے کی وہ خاتون کا لڑکا انتہائی لاغر کمزور بستر پر پڑ گیا، ڈاکٹرز اطباء نے علاج سے انکار کر دیا۔ اب ماں نے پھر سے اسے سمجھانا شروع کیا، بیٹے نیک بن جا، توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے۔ اب چونکہ نہ اس کے پاس جوانی ہے، نہ مال ہے، نہ وہ جوش ہے، نہ وہ خروش ہے، ساری چیزیں ختم۔ اب اسے کچھ احساس جاگا دل میں، اب اس کا دل تھوڑا نرم ہوا، ماں کی بات سننے لگا۔ کہا ماں کیا میں اب بھی توبہ کر سکتا ہوں؟ کیا میری توبہ اب بھی قبول ہوگی؟ تو میں کیسے توبہ کروں؟ ماں نے کہا مجھے بھی معلوم نہیں، ایک کام کریں کہ حضرت سے پوچھ کر آئیں، کیونکہ وہ شاگردہ تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہاں حضرت کو پوچھ کر آئیں۔ بیٹا کہنے لگا ماں میں بستر پر ہوں، اتنا بیمار ہوں، نہ میں خود چل کر جا سکتا ہوں، نہ آپ مجھے اٹھا کر لے جا سکتی ہیں، ایک کام کرو حضرت سے عاجزی درخواست کر کے حضرت ہی کو لے کر آ جاؤ، حضرت یہیں پر آ جائیں، ہم بات کر لیں۔ وہ بیچاری ماں گئی، دروازہ کھٹکھٹائی، حضرت ابھی کھانے سے فارغ ہو گئے تھے، ظہر کا وقت تھا، قیلولہ کا وقت تھا، ظہر میں تھوڑی دیر قیلولہ سنت تھی، لیٹنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے، دروازے میں کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی، پوچھا کون؟ کہا حضرت آپ کی شاگردہ۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرا بیٹا بہت ہی بیمار ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کا وقت قریب آ گیا ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ کسی طرح چلیے میرے ساتھ۔ حضرت نے سوچا زندگی بھر اس نے نہ میری سنی نہ اپنے ماں کی بات سنی، ابھی بھی یہ شاید وقت ضائع کرے گا، ابھی بھی یہ کچھ نہیں سنے گا، اس کے پیچھے لگ کر مجھے اپنا وقت بھی برباد کرنا ہے، اپنی سنت بھی برباد کرنا ہے، مجھے سبق بھی پڑھانے جانا ہے، یہ میرے لیے ضیاء وقت ہے، وقت ضائع ہوگا۔ کہا یہ نہیں ہو سکے گا، مجھ سے نہیں ہو سکے گا، وہ سننے والا نہیں ہے، اس نے اب تک نہیں سنا، کہاں سے سنے گا، تم چلے جاؤ۔ بہت اصرار کرنے کے بعد بھی حضرت نے انکار کر دیا۔ اب ماں روتی ہوئی واپس گھر آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں بیٹے کی حالت، اور ادھر حضرت کا انکار، ادھر بیٹے کا اصرار۔ بیٹے نے دیکھ کر کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹے تو اتنا آخر برا کیوں ہے؟ تو اتنا برا کیوں ہے کہ کوئی تیری نماز جنازہ پڑھنے تیرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہم جوانی کے جوش میں آ کر فلاں کو دوست بنا لیے، فلاں کی صحبت میں رہ گئے، یہ لوگ کام آنے والے نہیں ہیں، ہمارا پیسہ ختم، ان کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی، ان کے جوڑ بھی ختم ہو جائیں گے، تھوڑا ہم پر حالات کیا آ جائیں یہ نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ بیٹا کہنے لگا ماں لگتا ہے میرا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے سانس نکلنے میں، بس میری ایک وصیت سن لیجیے، اس کو پورا کر دیجیے۔ ماں نے کہا وہ کیا وصیت ہے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو تم اپنے دوپٹے سے میرے گلے کو باندھ کر کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے جانا۔ کہا بیٹے آخر اتنی بری چیز کیوں؟ کہا ماں دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے، بعد کے لوگوں کے لیے یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو رب کا اور والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے، تم اسی طرح کرنا، یہ میری وصیت ہے، اور وصیت کو پورا کرنا میت کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں ان پر واجب ہوتا ہے، اس لیے ماں تم اس وصیت کو پورا کرنا۔ اور دوسری بات، مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا، مجھے اپنے گھر کے آنگن میں دفن کرنا۔ کہا بیٹا یہ بات کیوں؟ کہا میں اتنا گنہگار ہوں، اتنا نافرمان ہوں، اتنا رب کا عاصی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان والوں کو تکلیف۔ یہ کہنا تھا، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی،
اور ادھر اس کا انتقال ہوا، ابھی آنکھ بھی اس کی بند نہیں کی ماں نے، ابھی اس کی روح بھی پوری طرح پرواز نہیں ہوئی، دروازے پر کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی۔ ماں نے پوچھا من دخل الباب، ارے کون ہے دروازے پر؟ کہا حسن بصری ہے۔ کہا حضرت آپ کیوں آئے ہو؟ کہا جب میں نے تجھے انکار کر دیا کہ میں تیرے بیٹے کے پاس نہیں آؤں گا، انکار کر کے میں لیٹ گیا قیلولہ کی نیت سے، آنکھ لگی، مجھے رب کا دیدار نصیب ہوا، باری تعالیٰ نے کہا اے حسن تو میرا کیسا ولی ہے، میرا ولی ہو کر میرے ولی کے نماز جنازہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا فوراً کہ ہاں آخر یہی معاملہ ہے، میں اس لیے تیرے دروازے پر آ کر میں اس انتظار میں کھڑا ہوں کسی طرح مجھے نماز پڑھانے کی توفیق نہ صحیح پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ بزرگان محترم، اسی لیے پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری کون سی توبہ قبول ہو گئی ہوگی، رمضان کی کون سی عبادت قبول ہو گئی ہوگی، رمضان کا ہمارا کون سا گڑ گڑانا رونا اللہ کے حضور قبول ہو گیا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، رمضان گیا تو کچھ ختم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اب بھی قریب ہوں، یہ نہیں کہ رمضان کے ایام گزر گئے میں تم سے دور ہو گیا، میرے بندو تم دور ہو گئے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم آؤ میرے پاس، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میں تمہاری دعا سننے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے حضرت علماء نے فرمایا رمضان کے وہ برکات اللہ تعالیٰ شوال میں بھی رکھے ہیں، سال بھر میں رکھے، جیسے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پوری زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رمضان کے برکت ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کے بعد بھی اسی طرح زندگی گزارنا ہے، جس طرح ہم یہ سوچ کر رمضان میں زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے کھانے پینے سے بچنا ہے، جس طرح دن بھر ہم بچ رہے تھے، ہم رمضان کے بعد حرام سے بچنا ہے۔ رمضان میں جس طرح ہم تراویح پڑھ رہے تھے، رمضان کے بعد بھی ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا پابند بننا ہے۔ رمضان میں جس طرح ہم اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے والے تھے، ہمیں رمضان کے بعد بھی اللہ کے سامنے استغفار و تسبیحات کا پابند بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی، اور ہمیں رمضان کی طرح بقیہ ایام اور سال بھر کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اب سنت میں پڑھیں۔